شب بارات کے اندر ہونے والے وہ چند کام جن کا کرنا ضروری ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اور وہ چند کام جن کا کرنا بہت ہی غلط ہے اور وہ خرافات ہے۔ اور حلوہ بنانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور مسور کی دال بنانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بیری کے پتوں سے نہانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوستو ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں، اور آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، جتنا ڈاؤٹ ہے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے۔ تو دوستو آپ اچھے سے دھیان سے سن لیجئے، شب بارات میں کن کن باتوں کا کرنا ضروری ہے، شب بارات کے اندر کیا روحیں آتی ہیں۔ تو دیکھیے حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی فرماتے ہیں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ شب عاشورہ، شب بارات، جمعرات کی رات کو روحیں اپنے گھر آتی ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنی جائیداد دے دی، سب کچھ دے دیا، ان کے لیے چھوڑ دیا، وہ ہمیں بھولے تو نہیں ہیں، ہماری طرف سے ایصال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی طرف سے کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے، تو انہیں بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی انہیں بھول جاتا ہے، کچھ نہیں دیتا، خیرات نہیں کرتا، صدقہ نہیں دیتا، ان کے نام سے فاتحہ نہیں کرتا، تو انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتے ہیں۔ روحوں کو ثواب پہنچایا کریں آپ، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شب بارات کے اندر کیا حلوہ بنانا ضروری ہے اور مسور کی دال؟ بہت سارے لوگوں کی یہ بات ہے کہ حلوہ اور مسور کی دال اگر نہیں بنی تو فاتحہ نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ خرافات ہے، اور اس کا دور دور تک بھی کوئی اصل سے واسطہ نہیں ہے۔ فاتحہ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کھانے کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر کھانا نہ بھی ہوگا، فاتحہ پڑھیں گے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلوے کا ہونا، مسور کی دال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں آپ نے جو غذا بنائی ہے، جو بھی آپ نے کھانا بنایا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے میرے بھائی، آپ اسی کو سامنے رکھیے، فاتحہ پڑھیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، کھا لیجئے، یہی فاتحہ ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ آپ حلوہ ہوگا تب بھی فاتحہ ہوگی، یہ کون سی بھائی حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حلوہ کس لیے بنایا گیا؟ حلوہ اور مسور کی دال جو ہے، پہلے بزرگوں سے جو معاملہ ہے وہ اس لیے بناتے تھے کہ حلوہ، سادہ سیدھا حلوہ اور مسور کی دال، تاکہ لوگ کھانا کم کھائیں اور یہ جلدی ہضم ہو جائے اور عبادت کریں راتوں رات، ٹھیک ہے۔ ہلکی غذا کو اس لیے پسند کیا تھا۔ لیکن آج کے دور کا جو حلوہ بن رہا ہے نا، وہ حلوے کی ایک کوالٹی نہیں بن رہی ہے شب برات میں۔ مسور کی دال الگ بن رہی ہے، اس میں گوشت الگ پڑ رہا ہے، اس میں قیمہ الگ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حلوے میں بادام کا حلوہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، انڈے کا حلوہ بن رہا ہے، اور اس میں جو ہے مطلب چنے کی دال کا حلوہ بن رہا ہے، اور اتنی جو ہے میوہ جات ڈالی جا رہی ہے ان میں کہ انسان اسے کھاتے کھاتے نہیں چھوڑتا، اتنا کھا لیتا ہے کہ پھر اس سے بستر سے اٹھنا بھاری ہو جاتا، تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ تو دوستو حلوے کا اصل مقصد یہ تھا، صرف بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ رہا بیری کے پتوں کا سوال، تو بیری کے 7 پتوں کی حقیقت کیا ہے؟ نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، اکابرین نے بتایا کہ جو بیری کے 7 پتے سے نہائے گا انشاءاللہ پورا سال جو ہے حفاظت میں رہے گا۔ تو کس ٹائم نہانا ہے؟ عصر کے بعد نہانا ہے۔ غسل کریں آپ، بیری کے 7 پتے ڈال لیں اور جو ہے پانی کو جوش دیں اور اس کے بعد نہا لیں۔ تو جتنے افراد ہیں گھر میں، سب کی طرف سے الگ الگ جو ہے یہ جوش دینا ہوگا، یا ایک ہی پانی میں کام چل جائے گا؟ تو سب کی طرف سے 7 پتے ڈال لیجئے، اور آپ جو ہے نا ایک جگہ ایک بالٹی پانی کھولائیے، اور پھر تھوڑا سا پانی اس میں لیجئے، دوسرے پانی میں ملا دیجئے اور اس سے غسل کر لیجئے، وہی سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قبرستان جانے کے بعد آپ جو ہے فاتحہ پڑھیں، یہ کام ضروری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن جو ہے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں اگلے دن، اور جو ہے تلاوت کریں، اور اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کریں، یہ کام ضروری ہے۔ پٹاخے سے باز رہیں، آتش بازی سے باز رہیں، ان چیزوں سے آپ دور رہیں، یہ بالکل خرافات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔